کسی بھی ادارے سے، کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی تنظیم سے، دینی تنظیموں سے جو وابستہ ہے نا، وہ تو جمعے والے دن آ جاتے ہیں، بیانات سن لیتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اب ان کو دیکھنا جو کسی جگہ جاتے ہی نہیں ہیں، کسی سے ان کی نسبت ہی نہیں ہے، کسی دیندار کے بارے میں ان کے دل میں محبت ہی نہیں ہے. میں اکثر ایک بات کو بیان کرتا ہوں، ہم اتنا گہرے طریقے سے دینداروں سے جڑے ہوئے ہیں، پھر بھی سوچیں لوگ کتنی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بھی سوچیں کہ لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے وہاں سے. پھر بھی سوچیں شیطان کتنی کوشش کرتا ہے یہ مسجد میں نہ جائے، یہ نماز کے لیے نہ جائے، یہ قرآن نہ پڑھے، یہ دینداروں سے نہ جڑے، یہ دینی ماحول سے وابستہ نہ ہو، یہ دیندار لوگوں میں اٹھے بیٹھے نہ. کتنی کوشش کرتا ہے شیطان. اب یہ دیکھیں کہ جو دینداروں سے جڑے ہوئے ہیں ان پہ شیطان اتنا حملہ کرتا ہے، جو جڑے ہوئے نہیں ہوں گے ان کی کیا حالت کرتا ہوگا. اور وہ کون لوگ ہیں جو جڑے نہیں ہیں؟ باہر کے نہیں ہیں. تیرے گھر میں پلنے والا تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہن، تیرا بھائی، تیرا باپ، تیری ماں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جو کسی دیندار سے جڑا ہی نہیں ہے. باہر کی تو بات ہی بات کیا نا. اب پھر آجا اپنے ہلکے احباب میں، تیرے دوستوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دینداروں سے جڑے ہوئے ہیں؟ عام شہری کیا کرے؟ عام شہری جس دیندار سے تمہارا تعلق گہرا ہے اس دیندار سے اپنے بچوں کا تعلق گہرا بنا دو. بس اپنے گھر والوں کا تعلق اس سے گہرا بنا دو. یہ عام شہری کرے. اپنے گھروں کے اندر روزانہ کی بیس پر اس کے بیانات سنائے جائیں، اس کی باتیں سنائی جائیں، تاکہ بچوں کو دل کے اندر اس کی حب پیدا ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، دینداری کا جذبہ پیدا ہو، اس کو ایمان کی تقویت ملتی رہے. اس دور حاضر میں جو موجودہ زمانہ ہے، اس دور حاضر میں وہی شخص، وہی گھرانہ بچے گا جو کسی دیندار سے جڑا ہوا ہوگا. دوسرے کا بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا.